السلام علیکم، میں ہوں مسز خواجہ۔ ہمیشہ ہم بچوں اور پھولوں کو تشبیہ سملر دیتے ہیں، جیسے بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، معصوم فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح ہم پودوں اور پھولوں کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ ان کو ٹائم پہ پانی دینا، ان کو سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، ان کے ارد گرد جو جھاڑیاں نکل آتی ہیں ان کو ٹرم کرنا، ان کو صحیح طریقے سے پروان چڑھانے کے لیے ہم بچوں اور پھولوں دونوں کے لیے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے شروع کے 7 سے 10 سال بے حد اہم ہوتے ہیں۔ ہمیں اس وقت انہیں بچوں کو بھرپور ٹائم، بھرپور توجہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ 7 سے 10 سال تک بچوں کی شخصیت کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں بچوں کو جتنا ٹائم دیں گے، پیسہ سپینڈ کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں بچوں پہ ٹائم سپینڈ کریں، آپ انہیں ٹائم دیں، اپنی کمپنی دیں۔ بچے ٹیچرز کے کیوں فین ہوتے ہیں؟ ٹیچرز 5 سے 6 گھنٹے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، انہیں ٹائم دیتے ہیں، تو اسی لیے بچے ٹیچرز کی بہت بات کو اوبے بھی کرتے ہیں اور ان کے بہت فین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی بات مانیں، آپ کو اوبے، ایکچولی کہتے ہیں نا، آپ جو بوئیں گے، جو بیجیں گے، وہی آپ کاٹیں گے، وہی نکالیں گے۔ یہی جب اگر آپ امرود کا پودا لگاتے ہیں تو ظاہر ہے امرود نکلے گا، آم کا لگائیں گے تو آم نکلے گا۔ کسی چیز میں، کسی برتن میں آپ پانی ڈالیں گے تو آپ نے پانی ہی نکالنا ہے، اگر آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ ہی آپ نے نکالنا ہے۔ یعنی جیسی ٹریننگ، جیسی تربیت آپ بچے کی کریں گے، جس سانچے میں آپ اسے ڈھالنا چاہیں گے، انفیکٹ وہ وہی بن کے نکلے گا۔ اس لیے تھوڑی سی بچپن میں بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں، خاص طور پہ نیو کپلز جن کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ بچے ہونا قدرتی عمل ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو اکثر اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، بچوں کی فوکس کریں، کیونکہ ساری زندگی ان کی یہ بچپن کے اسی جو تربیت آپ نے کی ہوتی ہے، اسی پہ انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ بچوں کی ہیبٹس ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ بچوں کو جیسے شروع سے بچے گھر میں دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، یہ بچے بچپن سے ہی دیکھتے ہیں تو آگے ان کا بھی ماحول بنتا ہے۔ سحری اٹھتے ہیں، سارے سحری کر رہے ہیں مل کے، پھر تلاوت ہو رہی ہے، پھر پورا دن روزہ رکھا جا رہا ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے کسی کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو پڑھیں گے نا۔ ویسے اگر آپ کہتے رہیں بچوں نماز پڑھو، اٹھو، روزہ رکھو، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب تک آپ انہیں پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھاتے، پاسبل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچوں کی ٹریننگ میں، جیسے آپ نے کسی کے گھر جانا ہے یا کسی نے آپ کے گھر آنا ہے، یہ بھی ایک بچوں کی تربیت کا حصہ ہے۔ آپ نے 4 o'clock کسی کا ٹائم دیا ہے، آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، تو اگر تو آپ 4 بجے پہنچ جاتے ہیں تو یہ بچے پہ بھی ہے کہ واقعی ایگزیکٹ ہم 4 o'clock پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ گھر سے ہی 6 بجے نکلیں گے تو بچے پہ کیا امپریشن، یا بچہ کیا سیکھے گا؟ دوسرا، کسی کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو بچے کو اس چیز کے مینرز ہونے چاہیے کہ کسی کے گھر جا کے آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے، ان کی ڈیکوریشن کو نہیں چھیڑنا، آپ نے گھر کے اندر نہیں بھاگنا دوڑنا۔ آپ کو ٹرالی سرو کی جاتی ہے یا کھانا سرو کیا جاتا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کتنا لینا ہے، یہ نہیں کہ آپ جھپٹ پڑے ایک دم سے۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھانی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے، کوئی گیسٹ آتا ہے، تو آپ نے گیسٹ کے لیے جو پریپریشن کی ہوئی ہے آپ نے انہیں سرو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے ڈال کے بیٹھ جائیں اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور مہمانوں کو آپ نے ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے۔ یہ نہیں کہ مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے کپڑے استری کرنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ باہر جا کے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ گیسٹ کو ٹائم دینا ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے، یہ چیزیں بچے سیکھتے ہیں۔ پھر کھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، پھر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، اپنی پلیٹ صاف کرنا، پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالنا جتنا آپ کھا سکتے ہیں، وہی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے کیا مینرز ہیں، جب آپ الگ کھانا کھا رہے ہیں اس کے کیا مینرز ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں بچپن سے۔ ایون کہ کسی کو آپ نے پانی دینا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پانی کے نیچے آپ پلیٹ رکھ کے دیں، گلاس کو اوپر سے پکڑ کے نہ دیں، یا گلاس اتنا نہ ہو کہ دیتے دیتے چھلک رہا ہو پانی۔ یہ چیزیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کو چمچ کیسے دینا ہے، آپ نے کسی کو چھری کیسے پکڑانی ہے۔ چھری ہمیشہ بیک سائڈ سے، ہینڈل والی سائڈ سے کسی کو پکڑاتے ہیں۔ چمچ نے آپ نے کیسے دینا ہے، کسی کو چائے کیسے دینی ہے، یہ ساری چیزیں آپ بچپن میں جب بچے دیکھتے ہیں تو یہی سیکھتے ہیں آپ سے۔ رات کو سونے سے پہلے بچوں نے اپنے نائٹ سوٹ چینج کرنے ہیں، آپ نے منہ ہاتھ دھونا ہے، ٹوتھ برش کرنا ہے، آپ نے اپنے بال برش کرنے ہیں۔ یہ بھی اپنے بچوں کو شروع سے ہی سکھانا ہے تاکہ ان کی ہیبٹ ہو کہ باہر جانے کے کپڑے اور ہیں،
گھر میں پہننے کے کپڑے اور ہیں، نائٹ سوٹ اور ہے. اس طرح بچوں کو ڈریسنگ کی بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر جانے کا ہمیشہ الگ ہوتے ہیں کپڑے، کسی نے آپ کے گھر آنا ہے وہ الگ کپڑے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں کی بچوں کو ان چیزوں کی سینس ہونی چاہیے. اور کال ریسیو کرنا، بچوں کو کال ریسیو کرنا ضرور سکھائیں. خیر اب تو موبائل کا ہے زمانہ ہے، جس کے پاس موبائل ہے وہی انفیکٹ اپنا موبائل اٹھاتا ہے. پہلے ایسے ہوتا ہے اکثر کبھی کسی کو کال کرے، کوئی پی ٹی سی ایل پہ کال ہے یا ابھی بھی کبھی موبائل پہ کال کرے، کوئی بچہ غلطی سے فون اٹھا لے تو بچہ بات نہیں کر سکتا کہ کس سے بات کرنی ہے، کیوں کال کرنی ہے، کویسچننگ شروع ہو جاتے ہیں بچے. اگر بچوں کو آپ نے فون الاؤ کرنا ہے اٹھانا تو انہیں سکھائیں بھی، انہیں بتائیں بھی کہ کال ریسیو کیسے کرنی ہے. جیسے آپ کوئی کال ریسیو کرتے ہیں، فون ہولڈ کروا کے بچے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں ہیں، غائب ہیں. تو یہ بھی چیزیں آپ نے بچوں کو بتانی ہیں کہ اول تو آپ فون اٹھائیں مت، اگر آپ اٹھاتے ہیں تو آپ نے کیسے بات کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بچوں کو بہت ضروری ہیں سمجھانی. بچوں کے آپ ہمیشہ دوست بن کے رہیں. بچوں میں کو کانفیڈنس دیں کہ آپ ان کے دوست ہیں، تاکہ وہ ہر بات آپ سے کر سکیں، بجائے اس کے کہ باہر لوگوں سے یا نیٹ سے یا کسی اور ذریعے سے وہ کوئی نالج یا وہ چیزیں لینا چاہیں. آپ ان کے ساتھ اگر فرینڈشپ بچوں کے ساتھ آپ کی ہوگی تو بچے ہر بات آپ سے پوچھیں گے، آپ سے ہر بات کریں گے. انہیں کوئی باہر بھی پرابلم ہے تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. آپ اپنے بچوں کا دوست جو ان کے فرینڈز ہیں بچوں کے، ان کا آپ ضرور دیکھیں کن گھرانوں کے ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کے پیرنٹس سے گاہے بگاہے ملاقات کرتے رہیں. گھر میں کوئی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کر لی، بچوں کو ان کے پیرنٹس کو بلا لیا، کوئی بچوں کی برتھ ڈے ہے تو آپ کوشش کریں بلائیں، ملیں، تاکہ آپ کا ان سے رابطہ رہے. آپ کو پتہ چلے آپ کے بچوں کا کس قسم کے گھرانے کے، کس قسم کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت دیکھ کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بچے کن گھرانوں کے ہیں، کس خاندان سے ان کا تعلق ہے. آپ کی تربیت انہیں بتاتی ہے. اور بچوں کو ماں باپ کی رسپیکٹ، بڑوں کی رسپیکٹ، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ سب چیزیں بھی بتائیے. اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، گھر کے ملازموں کے ساتھ اس نے انہیں کیسا بیہیو رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیسے انہوں نے بات کرنی ہے، ان کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے، یا کس لمٹ سے کس کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ چیزیں بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. تو اس کا ایک اور سیشن انشاءاللہ پارٹ 2 ہوگا جو تھوڑے گرون اپ بچوں کے لیے ہے. ابھی تک کے لیے اتنا. اب اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.